ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو ہیلو ہلو جی جی احمد صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں احمد صاحب بول رہا ہوں، بولیے۔ اچھا، اور خیریت ہے حضرت؟ جی میں خیریت سے۔ جی 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 احمد صاحب، میں نے مطلب آپ کی کسی آڈیو میں جو گروپ میں آئی تھی تو میں نے سنا تھا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی مطلب بریلوی جو ہے بات نہیں کر سکتا، کوئی نور و بشر کے اوپر بات نہیں کر سکتا، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ تو میں نے وہ آڈیو سنی، آپ کی اچھی لگی ماشاء اللہ آڈیو۔ جی 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 آپ کی آڈیو اچھی لگی، مگر حضرت میرا نام اس فقیر کا نام ہے ارشد رضا۔ ارشد رضا؟ جی 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 تو کہاں سے رہنے والے آپ؟ جی جی یو پی بہرائچ کے رہنے والے ہیں۔ اچھا جی چلیے، جی جی حضرت، آپ کی پریشانی بیان کیجیے، کیا ہے؟ جی حضرت یہ ہے، مطلب آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مطلب جو ہے جو یہ نور والی حدیث ہے یہ من گھڑت حدیث ہے۔ ہاں تو حضرت یہ بتائیے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانتے ہیں کہ بشر مانتے ہیں؟ جی سب سے پہلے میں آپ کو جو کہوں گا، ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں۔ جی ایک منٹ۔ جی جی فرمائیے فرمائیے۔ میں نبی کو نور مانتا ہوں یا بشر مانتا ہوں نا؟ تو آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے نور کے بارے میں، آپ نے مجھ سے کال کر کے پہلے آپ نے پوچھا، تو یہ بتائے کہ آپ سب سے پہلے اپنا موقف بتائیے کیا ہے، آپ کیا مانتے ہیں؟ جی 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 اچھا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو وضاحت کے ساتھ۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر بھی مانتا ہوں اور نور بھی مانتا ہوں، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صفاتی نور بھی مانتا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے آپ کی ذات کو بھی نور مانتا ہوں۔ جیسے کہ شعر میں کہتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے یعنی نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا نور بھی مانتا ہوں، صفات کے اعتبار سے بھی نور مانتا ہوں، مگر آپ بشر ہیں۔ بشر بھی جی، تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تھوڑا سا آپ خلاصہ کر کے بیان کیجیے کہ آپ نور نبی کو مان رہے ہیں تو نور حسی مان رہے ہیں یا نور ہدایت مان رہے ہیں؟ نہیں، نور ہدایت بھی مانتا ہوں۔ نہیں، نور ہدایت بھی مانتے ہیں؟ نہیں، یہ بتائیے۔ میں نے کیا کہا میں نے وضاحت بھی کر دی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صفات کا بھی، یعنی کہ صفات کے اعتبار سے بھی نور مانتا ہوں، ہدایت کا بھی نور مانتا ہوں۔ یعنی کہ آپ نے جو کالے ظلموں کو ہٹا کر نور کا اجالا کر دیا، یعنی کہ اللہ کے دین کو آپ نے اجالا کر دیا۔ اپنے پاس رکھیے، یہ آپ کی لکھی ہوئی، آپ کا لکھا ہوا شعر ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو پاس رکھیے۔ جی جی چلیے ٹھیک ہے، رکھ لیتا ہوں پھر۔ جی میں آپ کو خلاصہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ حسی نور مانتے ہیں یا پھر نور ہدایت مانتے ہیں؟ جی 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 میں نور اور حسی اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نور ہدایت اور نور حسی کیا چیز ہے، تو میں آپ کو اس کا بھی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا۔ جی جی اچھا میں بولوں؟ بولے جی، بولیے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقت ہے وہ نور کے ساتھ جلوہ گری ہے، مگر آپ بشری جامہ پہن کر دنیا میں آئے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہاں یہ بھی ایک نبی ہے، یہ بھی انسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقت ہے، جو آپ کی جلوہ گری ہے، وہ نور کے ساتھ ہے۔ آپ بشر کا لباس پہن کے، بشری جامہ پہن کے دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ ہاں یہ بھی کہنا، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ بشر نہیں ہیں تو یہ بھی بہت بڑی گستاخی ہے، کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں صاف وضاحت کے طور پر فرما دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، قل انما انا بشر، لفظ موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس بات سے یہ ظاہر ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور حسی ہے اور بشریت کے لباس پہن کے آئے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ بشر جو ہے صفاتی اعتبار سے بشر ہوئے۔ نہیں صفاتی اعتبار سے کیا کہنا ہے؟ پھر سے بولیے، ذرا سے تیز بولیے پھر سے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، ٹھیک ہے نا؟
اور بشریت کے لباس پہن کے آئے تھے. جی 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 جی. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود ہے یہ نور ہے. آپ کا وجود نور سے ہے. جی جی. اور آپ کو بشریت کا لباس پہنایا گیا. جی جی جی. تو اس سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور حسی ہے اور بشریت کے اعتبار یہ بشریت آپ کے لیے صفات ہوا. جی نہیں, بشریت کے لباس میں آئے ہیں. ہاں تو بشریت کے لباس سے آئے تو حقیقی بشر نہیں ہوئے, بشر لباس پہن کے آئے تھے. نہیں, لباس کا مطلب وہ نہیں ہے. جب لباس پہن کے آئے تو صفات ہوئے. مطلب یہ ہے, مطلب لباس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے بشر بن کر دنیا میں مبعوث ہو. مطلب آپ یہ جو پیدا ہوا, آپ کی ماں کے شکم میں تھے, اس کے بعد پیدا ہوئے تو بشری یہ تو حدیث تواریخ کی کتاب میں واضح طور پر لکھی کہ جب حضرت آمنہ خود بیان کرتی ہے کہ جب بیٹا محمد پیدا ہوئے تو میں نے جو ہے مغرب و مشرق کو روشن دیکھ لیا, میں نے کیسر و کسرا کے روم کو دیکھ لیا تھا, اتنا اجالا میرے پاس ہو گیا تھا. یہ تو سیرت حلبی میں امام حلبی رحم اللہ نے یہ بات آپ کے بچپن کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ بشر تو تھے, بشر وہ معلوم ہے پورا ہر جگہ روشن ہو گیا. جی جی جی. یہ تو سیرت اگر روشن ہو جا رہا ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نور حسی ہے؟ نہیں نور وہی تو میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بول رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور حسی ہے یا نور ہدایت ہے؟ نور ہدایت بھی. اگر نور ہدایت اور نور حسی اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ اپنے مولوی سنیے نور حسی سے سنیے, بیان القرآن چھوڑیے, نور حسی سے آپ کی مراد کیا ہے یہ بتا دیجیے بس مجھے. نور حسی سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہی سے پیدا کیے گئے. آپ کی ذات نور ہے. بے شک میں وہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کی ذات نور ہے. بے شک اور بشریت کے لباس میں بھیجے گئے اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بشر ہونا صفات ہے. جی 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 جی. تو میں نے آپ کو واضح طور پر سمجھا دیا, وہی بات جو میں نے کہی تھی وہی اپنے منہ سے آپ نے سکر لی. جی آپ نے یہی کہہ دیا, ٹھیک ہے نا. اب میرا موقف سنیے کیا کہتا ہوں. بتائیے. میں کہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت کے اعتبار سے بشر ہیں اور نور کے اعتبار سے آپ صفات ہیں. یعنی نور آپ کی صفات ہے, حقیقت نہیں ہے. اچھا حقیقت. تو میں اس سے مانتا ہوں, نور سے مطلب مانتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہدایت ہے. جی 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 جی. اچھا آپ نے بول لیا. جی میں بول دیا. اچھا میں بولوں حضرت. ہلو. ہاں جی جی بولیے. تو حضرت میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ نے بات اپنی مکمل کی, ٹھیک ہے. اب میں بولوں گا تو حضرت آپ 1 منٹ براہ کرم خاموش رہیے گا. جی میں سننے کے لیے تیار ہوں. جی حضرت جی ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. حضرت میں نے آپ کی ایک کتاب پڑھی تھی جس کا نام ہے امداد السلوک. یہ لکھنے والے ہیں حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب, ٹھیک ہے. ہاں یہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی آپ نے تصنیف ہے, یہ ان کی کتاب ہے, بڑی پیاری مشہور و معروف کتاب ہے. اہل علم اس کو اچھی طرح سے واقف ہے اس کتاب سے, اس میں کوئی ناواقف نہیں ہے. اس کے جو ہے اس میں یہی سوال لکھا ہوا ہے کہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ کیا سوال ہے. میں آپ کو جو ہے عبارت ٹو عبارت پڑھ کے انشاءاللہ بحمدہ تعالیٰ سنا دوں. یہ صفحہ نمبر 201 ہے. اور اس میں یہ آپ کے سوال ہوا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا, آپ یہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے مراد کیا چیز ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یہ کتاب کا صفحہ آخری سطح ہے, صفحہ نمبر 201 پر. اور یہ کتاب نیٹ پہ بھی الحمدللہ آپ ہی کے جو ہے ویب سائٹ نے ڈالی ہے. اب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ بے شک سنیے حضرت قد جاءکم من اللہ نور. میں کچھ نہیں بول رہا ہوں, یہ بات بول رہا ہوں کہ یہ جو کیا بولتا ہے یہ نمبر جو آپ جو فون کیے ہیں یہ نمبر ہے. ایک منٹ رکیے, میں کچھ نہیں سوال نہیں کر رہا ہوں, کچھ نہیں, مطلب آپ کو میں یہ بول رہا ہوں یہ کیا بولتا ہے 43 ہے. آپ کا واٹس ایپ نمبر کتنا ہے؟ جی میں واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں ابھی ترنت. جی واٹس ایپ نمبر میں آپ اس کا حوالہ کے جو آپ کتاب دے رہے ہیں اس کا اسکرین شاٹ میرے پاس بھیج دیجیے تاکہ میں دیکھ لوں تھوڑا سا. جی 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 ہاں. اب یہاں پہ لکھا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہاں اب یہاں سے نور سے اب یہاں لکھتے ہیں نور سے مراد حبیب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے. لکھتے ہیں کہ نور سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو نور مان رہے ہیں. یہ نہیں لکھ رہے ہیں کہ نور سے مراد آپ کی صفت ہے. اور لکھ رہے ہیں کتاب اور وہ کتاب المبین سے مراد ہے قرآن مجید. اور سنیے آگے لکھتے ہیں اپنی ذات کو اتنا اور یہ بات یہ لکھتے ہیں یہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم بھی
آدم علیہ السلام حضرت صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ذات کو اتنا معطر بنا لیا کہ یہ پوری تفصیل انہوں نے لکھی ہے. یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے. لکھتے ہیں یہ بات تواتر کے ساتھ واضح طور پر ثابت ہے. یعنی آقا علیہ السلام سے یہ بات تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ نور سے مراد آپ کی ذات ہے. یہ نہیں لکھا صفات ہے, یہ نہیں لکھا آپ کے مولوی نے. اب ایک حوالہ, ہاں حوالہ ایک حوالہ سنیے. اب دوسرا حوالہ سن لیجیے. دیکھیے میں آپ نے کہا یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ سبوں نے کہا کہ یہ نور ہے. نہیں, نور نہیں ہے, یہ تفصیل نہیں کر رہا ہوں. نہیں نور نہیں کہا کہ نور سے مراد آپ کی ذات ہے. کیا کہا؟ ہاں نور مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ تواتر کا حکم آپ لگا رہے ہیں جی. آپ کی میں ابھی آپ کو تفسیر کی کتاب سے آپ کو دکھاؤں گا. اور سنیے اب میرا دوسرا حوالہ, آپ کی کتاب ہے نشر التیر. ہاں جی, آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب لکھنے والے ہیں. ہاں ان کی یہ کتاب ہے, بڑی مشہور و معروف. اس کا جو ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 25. ہاں پہلی فصل جس میں کہتے ہیں نور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان. کیا کہتے ہیں؟ نور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا بیان. اور یہ لاتے ہیں حضرت عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی, روایت لاتے ہیں آپ کے. کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر تمام چیزوں سے پہلے آقا اللہ رب العزت نے میرے نور کو پیدا فرمایا. ہاں اس نور کے حصے کی یہ آپ کی جو ہے حضرت ہے کیا لکھتے ہیں, یہ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں. اور آگے دیکھیے, اور یہ لکھتے ہیں 5ویں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے 14,000 پہلے اپنے پروردگار کے بارگاہ میں نور تھے. وہ خود لکھ رہے ہیں, یہ آپ کے حدیث لا رہے ہیں. کون لا رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی. کہتے ہیں 14,000 سال پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے 14,000 سال پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ نور تھے. اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ذات کے اعتبار سے نور نہیں ہے, وہ صفت کے اعتبار سے نور ہے. تو یہ بتایا جائے حضرت, آپ کے مولوی بڑوں نے حدیث لائی ہے اور یہ لکھا ہے حضرت علی سے روایت لائی ہے, حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت لائی ہے. اور آپ کے مولوی جو آپ کے جو ہے شیخ الکل کہلاتے ہیں اور ماں حجت الاسلام کہلاتے ہیں, انہوں نے خود لکھا ہے کہ نور سے مراد آپ کی ذات ہے, نور سے مراد آپ کا جو صفت نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے صحیح ہیں کہ آپ کے بڑے ملا صحیح ہیں؟ وہ خود لکھ رہے ہیں کہ 14,000 سال پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں نور تھا. آپ بتائیں. نور تھا, ٹھیک ہے نا. 14,000 سال پہلے آپ علیہ السلام. جی ایک منٹ جی ابھی آپ میرے اعتراض, ابھی میرا جواب اور اعتراض ابھی آپ سنا ہی نہیں. اس کا جواب بتائیے. دیکھیے میدان چھوڑ کے بھاگیے گا نہیں. ہم تعالیٰ نہیں بھاگوں. فرمائیے. میرا سنیے, سب سے پہلے آپ نے جو کہا تواتر کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اور تواتر کا حکم آپ جانتے ہیں. جی بہت بڑی جماعت جس کو روایت کرتی ہوئے آتی ہے, کم سے کم 4 صحابہ روایت کرنے والے ہو جس کے اوپر تواتر کا حکم لگتا ہے. حدیث متواترہ جو اس کی 4 صحابہ شرط نہیں ہے. ارے جی عدد معین بلا حصر میں عدد معین کا لفظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مقبۃ الفکر کے اندر لاتے ہیں. جی فرمائیے. میں آپ کو ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. 1 منٹ. جی جواب دیجیے, اچھے سے جواب دیجیے. آپ کا واٹس ایپ نمبر یہی ہے نا؟ جی میں واٹس ایپ آپ ہم کو ہائی بول کے بھیجیے. جی میں آپ کو ہائی بھی لکھ کے بھیج دیتا ہوں. آپ کا نمبر کیونکہ میں نے سیو نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. چلیے ٹھیک ہے, میں آپ کو کیا ہے ابھی میں سیو کر دوں گا انشاءاللہ. جی آپ کا نمبر نہیں, اس نمبر پہ نہیں ہے میرا واٹس ایپ, دوسرے نمبر پر ہے. جس نمبر سے بھی ہے آپ ذرا بھیج دیں. جی میں نے آپ کا نمبر سیو نہیں کیا. میں آپ کی جو تھوڑی دیر کے بعد آپ کا نمبر سیو کر کے میں بھیج دیتا ہوں. دونوں روایتیں بھیج دیتا ہوں, تینوں روایتیں, سوری. چلیے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کے بڑے ملا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں نور تھے. اگر ہمارے ملا یہ کہہ دیں جی تو ہمارے ملا کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کی آپ کے ملاؤں کی بات حجت نہیں؟ ماشاء اللہ اشرف علی تھانوی صاحب کی بات حجت نہیں اور رشید احمد گنگوئی کی نہیں, یہ آپ کہیے کہ ہمارے ملا کی بات حجت نہیں. سبحان اللہ, آپ کی بات ریکارڈ ہو چکی ہے. تم نے سنیے احمد بھائی, پہلے آپ کہتے پہلے تولے اس کے بعد بولے. نہیں سنیے میری بات سنیے, اچھے سے سنیے, دماغ کھول کے سنیے. آپ پہلے تولے اس کے بعد بولیں. پہلے آپ بول کیا رہے ہیں اس کو سنیں اچھی طرح سے, کیونکہ آپ کی بات میں پکڑ ہو سکتی ہے, چھوٹی موٹی پکڑ ہو سکتی ہے, اس کو تو اندیکھا کرا جا سکتا ہے. اب یہ آپ نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے علماء کی بات سنی جائے. آپ میری بات کو پکڑ کیجیے, بالکل پکڑ کیجیے. جی گھامڑوں والی عقل مت استعمال کریے. یہاں پہ عالم والا اختیار, معاملہ عقل والا استعمال کریے. حدیث نہیں
तो आपके दे रहा हूँ। हाँ तो दीजिए ना। आपके मुल्ला ये कह रहे हैं नशरुत्तीब में अशरफ अली थानवी रिवायत लाते हैं, कहते हैं कि हजरत अली फरमाते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जाबिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे चीजों से पहले तेरे महबूब के नूर को पैदा फरमाया। आप मिशकात पढ़े हैं दोस्त? जी मिशकात पढ़ के सुनाइए। आप मिशकात पढ़े हैं? मिशकात पढ़ाइए हमके। ये बताइए ये जो आपके मुल्लाओं ने लिखा है, आपने कहा सिफत के एतबार से नूर है, तो जात के एतबार से भी नूर माना जा रहा है और आपकी तकलीफ को नूर माना जा रहा है। मेरा एक सवाल सुनिए, पहले जवाब मेरा सुन लीजिए। मेरा एक जवाब पहले इसी आयत से मैं एक जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना? बताइए। इसी आयत से मैं सबसे पहला जवाब ये दे रहा हूँ। कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ठीक है ना? तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया और किताबे मुबीन आया, ठीक है ना? नूर आया और किताबे मुबीन आया। तो यहाँ से आप तवातुर के साथ ये बयान कर रहे हैं कि नूर से मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और किताब मुबीन से क्या है? रोशन किताब यानी कुरान करीम, ठीक है ना? जी हेलो जी सुन रहा हूँ जी। तो यहाँ नूर किताब से मुराद कुरान करीम, नूर से मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आप बता रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि नूर और किताब मुबीन दोनों एक ही चीज है। अच्छा समझे कि नहीं? ये आप नूर और किताब मुबीन दोनों एक ही चीज है। आपने किताबें वह किताबुन मुबीन के लफ्ज मौजूद है, ठीक है? वह किताबुन मुबीन के लफ्ज मौजूद है, नूर और रोशन किताब। किताब मुबीन से मुराद आप क्या कहते हैं? क्या किताब मुबीन से मुराद क्या है? इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने जो है अपनी किताब में इसी तफसीर कुरान के अंदर फरमाया अन्नल मुराद फी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और गैर मुकल्लिद के सबसे बड़े आलिम सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपनी किताब में जो है तफसीर सनाई के अंदर भी बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि नूर से मुराद मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जात है। तो आप सुनिए आपके मौलवी भी अशरफ रशीद अहमद गंगोही भी कह रहे हैं कि नूर से मुराद आपकी जात है। तो ये बताइए बड़े बड़े इमाम जलालुद्दीन सुयूती और गैर मुकल्लिद की मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी, जिनको बहुत बड़ा माना जाता है, जिनकी कसीरुल तस्नीफ किताब है, वो अपनी सीरत की किताब में लिखता है कि नूर से मुराद मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। अब ये बताइए इमाम जलालुद्दीन सुयूती जैसा बड़ा पायद दर्जे का आलिम, जो बड़े बड़े उलमा उनके आगे सर झुका देते, इमाम हजर अस्कलानी के बाद, जो इतना कसीरुल तस्नीफ जिसने 550 से ज्यादा किताबें लिखी है, जिसकी जो है सीरत कई किताबें आती जो छपी जाती उसूल हदीस की रोशनी में, तारीख उल खुलफा की रोशनी में, तारीख के ऊपर में, वो जैसा शख्स कह रहा है कि नूर से मुराद आका अलैहिस्सलाम है। गैर मुकल्लिद के बड़े आलिम कह रहे हैं नूर से मुराद आका अलैहिस्सलाम है, और आप कह रहे हैं नूर से मुराद किताब भी है और किताब मुबीन मुराद है। तो आपकी बात मानी जाए। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, दलील में दे रहा हूँ तुमको। तो मैं दलील दे रहा हूँ। हाँ तो आप दलील दे रहे हैं, मगर यहाँ पे तादाद किसकी ज्यादा है? जो नूर से मुराद आका अलैहिस्सलाम को इमाम जलालुद्दीन सुयूती नहीं, इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर भी ये फरमाया कि नूर से मुराद आपकी जात है। अब बताइए, इस्माइल हक्की रहमुल्लाह तफसीर रूहुल बयान भी करा है, वो भी फरमा रहे हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती भी फरमा रहे हैं, तफसीर खाजिम वाले भी फरमा रहे हैं, वो भी फरमा रहे हैं नूर से मुराद। तो आपकी बात माना जाए छठ पहिए जो आप गली कूचे के पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले हैं, आपकी बात माना जाए, आपके मुल्ला घर के लोग कह रहे हैं, वो भी मैं किताब सेंड कर देता हूँ आपको स्कैन के साथ, वो भी पढ़ लीजिएगा। वो कह रहे हैं नूर से मुराद आका अलैहिस्सलाम की जात है। मतलब वहाँ भी इस तरह धोखा देते हैं लोगों को कि नूर से मुराद किताब भी है, नूर से मुराद किताब मुबीन दोनों नूर मुराद है। अरे आपको हमको मैं जाहिल समझता हूँ, मैं एक नंबर के जाहिल है, आपको पढ़े लिखे नहीं समझता हूँ। आप अपने मुल्लाओं की बात को छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं मैंने मुल्लाओं की बात मानी जाए तो जरूरी नहीं है। ये कहा भाई आप तो बोलते जा रहे हैं, मेरी बात सुन नहीं रहे। बोलिए। आप अपनी बात को सिर्फ तूल देते जाएंगे तो मैं क्यों क्या तूल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत गलत सलत करके रख दिया दिल को। गलत सलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैं कहता हूँ नूर और किताब मुबीन दोनों एक चीज है। वो कैसे? मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुरान करीम अगर आपके पास है तो आप तो आगे खोलिए। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिजवानहु सुबुल अस्सलामी व युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़निही व यहदीहिम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। ठीक है ना? वो अल्लाह उसके जरिए हिदायत देता है, बिही उसके जरिए हिदायत देता है। अल्लाह उससे हिदायत देता है उसे जो अल्लाह की मर्जी पर चला सलामती के साथ, और उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाता है अपने हुक्म से, और उन्हें सीधी राह दिखाता है। ठीक है ना? ये तर्जमा मैंने अपने तरफ से नहीं, आपके आला हजरत की किताब कंजुल उमान से किया है। चलिए, समझ रहे हैं? मेरी बात सुन रहे हैं? बेशक सुन रहा हूँ जी। तो देखिए,
میں اس لیے نور اور کتاب مبین کو ایک کہہ رہا ہوں، یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو اللہ سے راضی ہوا، سبل السلام، سلامتی کے راستے کے جانب، یخرج من الظلمات، اس کو نکالتا ہے ظلمات سے نور کے جانب، یعنی اندھیرے سے روشنی کے جانب، باذنہ، اللہ کی اجازت سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان کو ہدایت دیتا صراط مستقیم کے جانب، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ نور کو اور کتاب مبین کو الگ الگ مانیں گے تو یہدی بہما ہونا چاہیے، اللہ یہاں یہدی بہی کہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں ایک چیز ہے، اسی لیے بہی کا لفظ ہے، ورنہ تو یہاں یہدی بہما ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، یعنی نور اگر الگ چیز ہے، کتاب مبین اگر ظلمات سے نور کے جانب۔ اچھا بولیے آپ کی تفسیر علامہ اعلیٰ حضرت یہ تفسیر فرماتے ہیں، یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ تو اس نور کی تفسیر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ تو دیکھیے اعلیٰ حضرت یہاں کہہ رہے ہیں کہ تاریکی کفر دور ہوئی، تاریکی کفر دور ہوئی۔ تاریکی کفر کس سے دور ہوتا ہے؟ جو ہدایت ہوتا ہے، روشنی ہدایت کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نور کو ذاتی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے، رسول اللہ کے لیے مانتے ہیں تو پھر اس ذاتی نور کے ذریعے روشنی تو پھیل سکتی ہے، لیکن اس سے گمراہی ختم نہیں ہو سکتی، کفر ختم نہیں ہو سکتی۔ اچھا بول لیا، میں بولوں؟ یہ آپ کی کتاب سے یہ اعتراض آپ پر عائد پہلے ہوا تو ہے۔ آپ نے دو باتیں غلط کہیں، اب میں آپ کی نشاندہی کرتا ہوں، اس کے اوپر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ نے کی کہ اعلیٰ حضرت اس کی جو ہے، اب اعلیٰ حضرت اس کی تفسیر کر رہے ہیں، ایک بات، کیونکہ اعلیٰ حضرت اس کی اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کی تفسیر نہیں کی ہے، تفسیر کرنے والے ہیں نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بات۔ دوسری بات، ٹھیک ہے سنو میری بات سنو، ابھی آپ ابھی اس معاملے میں کچے ہو، ابھی آپ کو اچھا پالا نہیں پڑا ہے۔ دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ جو ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ نور، آپ نے جو بتایا تو یہ بتائیے کہ قرآن اپنی آپ ترجمہ پڑھ کر اس کو عربی پڑھ کر آپ سمجھیں گے جس نے محدثین نے سمجھایا، مفسرین نے جس کو سمجھایا وہ سمجھیں گے آپ۔ جب مفسرین میں امام جلال الدین سیوطی، اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی ملا اس گھر سے گواہی ہو رہی ہے کہ وہ نور سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات لے رہے ہیں اور کتاب مبین سے قرآن مجید نام مراد لے رہے ہیں، آپ اپنی عقل کو کیوں داخل کر رہے ہیں؟ آپ اپنی عقل کو کیوں داخل کر رہے ہیں یہ بتائیے پہلے۔ آپ سنیے وہ قرآن سب زیادہ سمجھے ہیں، سنیے وہ قرآن زیادہ سمجھے کہ آپ زیادہ سمجھے؟ سنیے آپ میری بات سنیے، آپ کی بات صاحب کا جو حوالہ دے رہے ہیں جی، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں جی، تو نور کے مراد انہوں نے کیا کہا؟ نور حسی کہا ہے؟ نہیں نور حسی نہیں، نور حسی نہیں کہا، آپ نے کہا نور سے مراد ان المراد، سنیے ان المراد محمد علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں، سنیے میں آپ کو 4-5 تفسیریں بھیجتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر مت دیجیے، میرے پاس تفسیر جلالین، تفسیر روح المانی سب ہے، روح المانی ہے تو اس میں آپ پڑھیے اس میں پڑھیے جو محدثین نے سمجھایا، جو مفسرین نے سمجھایا، جو سمجھا ہے وہ سلاخ و سر پر میں ان کو تسلیم کرتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ سمجھایا ہے، سنیے آپ نے آپ کا سنیے اعلیٰ حضرت نے کوئی تفسیر نہیں کی ہے، پہلے بات تو یہ کریے، سنیے پہلے اعلیٰ حضرت نے کوئی تفسیر نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا؟ تفسیر نہیں کیا تو نعیم مراد آبادی یہ کون تھا؟ یہ کون تھا؟ اعلیٰ حضرت کے بہت خاص شاگرد ہو، تو اعلیٰ حضرت کی تفسیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، سنیے نہیں اعلیٰ حضرت کی ہر بات آپ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے، نہیں سنیے، عام مولویوں کی بات، شاگردوں کی بات، آپ سنیے رشید احمد گنگوہی کے جانب منسوب کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نور نہیں انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہے، میں دوں گا حوالہ، انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ نور حسی ہے، نہیں انہوں نے مطلقاً کہا ہے آپ کی ذات مراد ہے۔ سنیے میری بات سنیے، آپ اتنے بھڑکیے مت، سنیے میری بات سنیے میری بات سنیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مطلقاً کہا ہے کہ نور سے مراد آپ کی ذات ہے، اور امام جلال الدین سیوطی آپ کے ملا اشرف علی تھانوی بھی یہ کہہ رہے ہیں، مگر آپ کی بات مانی جائے کہ ان کی بات مانی جائے، اور سنیے اشرف علی تھانوی صاحب نے ایسے بات نہیں کی تھی، وہ انہوں نے حدیث پیش کی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی دلیل دی ہے، امام جابر بن عبداللہ کی، نہیں اچھا قرآن کی آیت میں ہی کیونکہ آپ نے بول دیا کہ نا میرے ملا جو کہتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف کہتے ہیں، آپ نے بول دیا نا۔ نہیں حوالہ مت بھیجے، پہلے اچھے سے، حقیقت نہیں چھپ سکتی ہے، آپ کی بات یہ ریکارڈ ہو چکی ہے، سنیے آپ کی یہ بات ریکارڈ، طبیان القرآن حضرت غلام رسول سعیدی کے صاحب آپ کا بھیجیے مت،
سنیے तिबियानुल कुरान, आपको मैं सुनिए मेरी हवाला बात दे रहा हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले अपने घर की आप खबर जो है लें। ना रास्ता छोड़ कर नहीं, आप अपनी पहले घर की खबर लीजिए, जहाँ पे वो खुद बता रहे कि नूर से मुराद मैं आपकी अपने जात घर है। की खूब खबर लेता हूँ। आप कुरान इतना पढ़ के बेवकूफ सीख रहे हैं, नहीं, कुरान समझा? आप कुरान पढ़ कर सीख रहे हैं, मगर आपके मुल्ला आपके बरस दे रहे हैं, जो 100 साल पहले मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, वो बता रहे हैं नूर से हाय भी नहीं कहा, माज़अल्लाह और रब्बिल अपना आलमीन, व्हाट्सएप नंबर भी नहीं दिया। माज़अल्लाह रब्बिल डर से आलमीन। आप भाग रही हैं खाली। मौलवी साहब, आपने कहा था कि कोई बरेलवी आ जाए तो आपकी तो यहाँ पे धज्जियां उड़ चुकी हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। धज्जियां उड़ चुकी हैं, आपके पास आपने रिकॉर्ड जो जाएगी मौलाना या आगे रशीद जाएगी। अहमद सुनिए, गंगोही का हवाला दिया, तो आप बता दें, इतना बता दें कि मौलाना क्या बोलते हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने यहाँ नूर से नबी को मुराद लिया है, बेशक, तो नूर बेशक। हिस्सी कहा है या नूर हिदायत कहा है? आपकी जात कह के बात ही को खत्म कर दिया। नहीं, मौक़िफ़ ये नहीं है।